रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन नेक भी पछताएगा और गुनहगार भी पछताएगा। अर्ज़ की गई, हुजूर गुनहगार पछताएगा समझ में आता है, लेकिन नेक क्यों पछताएगा? अल्लाहु अकबर। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक इसलिए पछताएगा कि उसको याद आए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातिमुल नबी हैं, जो खातिमुल मुरसलीन है, कि जिनके बाद अगर कोई नबी है और ना उनके बाद कोई रसूल है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा चैनल नबी की सुन्नतें। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का एक वाक़या सुनाएंगे। तो इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं और मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल नबी की सुन्नतों को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वाक़ये से पहले हम चंद अहादीस आपके हवाले पेश करना चाहते हैं। नाज़रीन, अल्लाह की कुदरत। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बग़ैर माँ बाप के पैदा किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दुनिया को ख़त्म करके सिर्फ़ अल्लाह को मानने वालों को बचाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 20 दिन आग में रख कर हिफाजत की। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़ुबा होने से बचाया और आब ज़मज़म का तोहफ़ा दिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम 20 दिन तक मछली के पेट में रख कर हिफाजत की। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम बुढ़ापे में बेटा होने की खुशखबरी सुनाई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम लोहे को मोम की तरह नरम कर दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तमाम इंसान, जिन, चरिंद, परिंद, हवा, पानी पर बादशाहियत दी। हज़रत सालेहा अलैहिस्सलाम पहाड़ में से ऊँटनी निकाली और इसने बाहर आकर बच्चा जना। हज़रत अज़ीज़ अलैहिस्सलाम 100 दिन तक सुलाया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ग़ुलामी की ज़िंदगी में जेल भेजा और उसी मुल्क का बादशाह बना दिया। ख्वाबों की तामीर जैसी दौलत अता की। सुबहान अल्लाह। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 5 नसीहतें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 5 नसीहतें। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे 5 बातों की वसीयत फरमाई। ऐ अनस, अच्छी तरह वज़ू किया करो, इससे तुम्हारी उम्र में इजाफ़ा होगा। मेरा जो भी उम्मती तुमसे मिले उसे सलाम किया करो, तुम्हारी नेकियां बढ़ेंगी। घर में दाखिल होते वक्त सलाम किया करो, तुम्हारे घर में खैरत बढ़ेगी। चाश्त की नमाज पढ़ते रहा करो, इसीलिए कि तुमसे पहले जो अल्लाह वाले बने थे उनका भी यही तरीक़ा था। छोटों से शफ़क़त और बड़ों की इज़्ज़त किया करो, क़यामत के दिन मेरे साथियों में से होंगे। सुबहान अल्लाह। अल्लाह की नाराज़गी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बार अल्लाह ताला से सवाल किया, ऐ अल्लाह, तेरे नाराज़ होने की क्या निशानी है? हमें कैसे पता चले तू नाराज़ है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, जब तू देखे बारिश बग़ैर मौसम की हो रही है, हुकूमत बेवकूफ़ों के पास है, माल बखीलों के पास है, तो समझ लेना मैं नाराज़ हूँ। एक बार जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या अल्लाह, मैं आपकी इबादत करना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, कर लो। उन्होंने 2 रकात नमाज की नीयत बांधी और इस एहतिमाम के साथ नमाज अदा की कि 40,000 साल के बाद सलाम फेरा। अल्लाह ने फरमाया, तुमने बहुत अच्छी नमाज पढ़ी, लेकिन एक उम्मत आने वाली है जिसकी फ़जर की 2 सुन्नतें तेरी इस 2 रकात से बढ़कर होंगी। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अज़ान दी जाए तो हर काम को छोड़ दो, यहाँ तक कि कुरान पढ़ना भी। जो शख्स अज़ान के दरमियान बात करता है तो मौत के वक्त उसे कलमा नसीब नहीं होगा। इसको एक दोस्त तक ज़रूर पहुँचाना, क्योंकि अच्छी बात बताना भी सदक़ा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें वो बात ना बताऊं जो दर्जे में रोज़े, नमाज और सदक़े से भी अफजल है? साहिब कराम ने अर्ज़ की, क्यों नहीं, ज़रूर बताइए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लड़ने वालों के दरमियान सुलह करवा देना। नमाज में दिल लगाने का तरीक़ा। जब नमाज शुरू करो तो ज़मीन को देखो, मरने के बाद हमें इस ज़मीन के अंदर जाना है। रुकू करो तो पाँव को देखो,
ہماری جان پاؤں سے نکلنا شروع ہوگی۔ جب سجدہ کرو تو ناک کی سمت میں دیکھو، مرنے کے بعد سب سے پہلے ناک ختم ہوگی، اور جب بیٹھ جاؤ تو نظریں جھولی میں ہونی چاہیے۔ ہمیں خالی جھولی دنیا سے جانا ہے، یہ سب کو بتاؤ، کیا پتہ آپ کی وجہ سے کسی کی نماز درست ہو جائے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شیطان کو دیکھا کہ بہت کمزور نظر آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تیرا یہ حال کیوں ہو گیا؟ شیطان نے کہا، اے رسول خدا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے 6 کاموں سے میں پریشان ہوں، مجھے ان 6 کاموں کو دیکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ نمبر 1، جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، ہر کام کا ارادہ کرنے سے پہلے انشاءاللہ کہتے ہیں، گناہ ہو جائے تو استغفار کرتے ہیں، اور آپ کا نام سنتے ہی درود پڑھتے ہیں، ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرتے ہیں۔ 9 باتیں جو زندگی میں بہت فائدہ مند ہیں۔ اگر خوشی چاہتے ہو تو وقت پر عبادت کرو، اگر چہرے پر رونق بنانا چاہتے ہو تو تہجد نماز پڑھو، اگر سکون چاہتے ہو تو قرآن پڑھو، اگر صحت چاہتے ہو تو روزہ رکھو، اگر مصیبتوں کا حل چاہتے ہو تو استغفار کرو، اگر برکت چاہتے ہو تو درود شریف پڑھو، اگر مشکلات ختم کرنا چاہتے ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، اگر غموں سے نجات چاہتے ہو تو دعا مانگو، اگر بغیر تھکاوٹ میں نیکیاں چاہتے ہو تو آگے ضرور شیئر کرو، اور سمجھو تمہارے اور تمہارے والدین کے لیے صدقہ ہے۔ درود پاک پڑھنے کی بے شمار فائدے اور برکات۔ ناظرین، ایک بار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، اکیلے کہیں تشریف لے جانے لگے تو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو دیکھا تو گھبرا گئے کہ پیارے آقا اکیلے کہیں جا رہے ہیں، کہیں کوئی دشمن حملہ وغیرہ نہ کرے، تو آپ بھی ان کے پیچھے چلنے لگے۔ تھوڑے آگے گئے تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اکیلے تھے، اور سجدہ ریز ہو گئے کہ سجدے میں چلے گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ گئے۔ کچھ دیر کے بعد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب سجدے سے اپنا سر اٹھایا تو فاروق عظیم کو دیکھ کر فرمائے کہ اے عمر، تم نے اچھا کیا، مجھے سجدے میں دیکھ کر تم ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ آقا فرماتے ہیں، بے شک ابھی جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو بھی امتی آپ پر ایک بار درود شریف پڑھے گا، اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور اس کے علاوہ 10 درجات بھی بلند فرما دے گا۔ ایک درود 10 رحمتیں اور درجات بلند ہو رہے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ ہے درود پاک کی فضیلت، اور سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بشارتیں دی جاتی ہیں نا کہ امت کو اتنی نیکیاں ملے گی، اتنی برکات ملے گی، درود ہم پڑھیں گے، ثواب ہمیں ملے گا، رحمتیں ہمیں ملیں گی، 10 درجات بلند ہمیں ملے گی، اور گناہ بھی ہمارے معاف ہوں گے۔ اور خوشی کس کو ہو رہی ہے؟ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سبحان اللہ، امت سے پیار دیکھو۔ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، یہ ہے ہمارے آقا کہ ہمیں رحمت ملنے سے، درجے ثواب ملنے سے، جس سے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن اب امتی کو کیا چاہیے؟ اسے چاہیے کہ کثرت سے درود پاک پڑھے۔ آج ہم غور کریں، پورے دن میں کتنے بار درود پاک پڑھتے ہیں؟ جو موبائل پر ہم کتنے گھنٹے گزارے، لوگوں کے بیٹری ختم ہو جائے پھر بھی چارج لگاتے، پاور بینک لے کر گھومتے ہیں۔ اللہ کے بندوں، موبائل تمہارے گھنٹوں لے کے جا رہا ہے۔ اب ان گھنٹوں میں موبائل سے گناہ کما رہے ہو یا نیکی کما رہے ہو؟ کتنے لوگ ہیں جو موبائل سے نیکی کماتے ہیں؟ اکثر اللہ نہ کرے حرام دیکھ رہے ہوتے یا حرام سن رہے ہوتے، فضول ٹائم ضائع ہو رہا ہے۔ اپنا وقت کو نیکی بنائیے اور درود پاک کی کثرت کیجیے۔ روایتوں میں یہ مجمول ملتا ہے کہ قیامت کے دن نیکی بھی پچھتائے گا اور گنہگار بھی پچھتائے گا۔ عرض کی گئی، حضور گنہگار پچھتائے گا کہ سمجھ آتا ہے،
لیکن نیک کیوں پچھتائے گا؟ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک اس لیے پچھتائے گا کہ اس کو یاد آئے گا کہ میں نے جو گھنٹے منٹ ضائع کر دیا، فضول کاموں میں خرچ کر دیا، جب وہ ثواب دیکھے گا قیامت کے دن کے ایک بار کا سبحان اللہ اتنا ثواب، کہ ایک درود کا اتنا ثواب، 2 رکعت کا اتنا ثواب، تلاوت قرآن کا اتنا ثواب، کہ میں نے فضول وقت کیوں ضائع کیا۔ فرمایا نیک بھی پچھتائے گا، جب نیکیاں دیکھے گا تو اجر بھی دیکھے گا۔ تو اے میرے پیارے اسلامک دوستوں، اس وقت پچھتانے سے بہتر ہے، ابھی بھی وقت ہے کہ وقت کا صحیح استعمال کریں۔ اپنے ساتھ تسبیح رکھا کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتے رہا کرو۔ آپ کے نام اعمال میں 10 نیکیاں بڑھا رہا ہے، 10 گناہ کم کر رہا ہے، 10 رحمتیں برسا رہا ہے۔ اور یہ صرف اجر نہیں بلکہ یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے، احادیث میں مجہول ہے کہ آپ پر مشکل ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، درود کی کثرت کرو۔ درود ہماری پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ کون جو کہتا ہے ٹینشن میں نہیں ہے، سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی ٹینشن یا پریشانی ہے۔ دیکھو ٹینشن بھی ہے پھر بھی درود نہیں پڑھ رہے ہیں۔ دکھوں نے تم کو جو گہرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گہرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جس نے میری ایک حدیث سنی اور دوسروں تک پہنچائی، قیامت کے روز اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو لائک کرے، شیئر کرے اور میرے چینل نبی کی سنتوں کو لازمی سبسکرائب کرے۔ اللہ حافظ۔